اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارک انعام آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 110، 102 سے 110۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق كل شیء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ گزشتہ صفحے پر ہم دیکھ چکے کہ پروردگار عالم نے اپنی کئی صفات بیان کی، اپنی کئی نشانیوں کا ذکر کیا، اور کنکلوڈ کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی کہ وہی آسمانوں اور زمین کا اس طرح سے پیدا کرنے والا ہے کہ کوئی نمونہ پیش نظر رکھے بغیر ایجاد کرنے والا، بغیر کسی پریسیڈنگ ایگزامپل کے۔ کہاں اس کی اولاد ہو سکتی ہے جبکہ اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں۔ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں سے اس صفحے کی آیتیں شروع ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 102 میں پروردگار فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے، فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، یعنی ان آنکھوں سے اس کو دیکھنا ناممکن ہے۔ وہو یدرک الابصار، وہ سب نگاہوں پر حاوی ہے۔ یہ واضح طور پر صاف نفی رؤیت کی دلیل ہے کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، یعنی پروردگار عالم کی شان جمال و کمال اس کا بیان ہو رہا ہے
کہ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی. اس میں دنیا اور آخرت کی کوئی قید نہیں، مگر بہرحال مسلمانوں کا ایک گروہ ہے کہ جو قیامت میں پروردگار عالم کے دیدار کا منتظر ہے. اگر دل سے خدا کو دیکھنے کی بات کی جائے کہ معرفت کا اگر ایک انسان اضافہ ہو تو دل سے وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے، تو یہ تعبیرات بہرحال استعمال ہوتی ہیں، مگر آنکھوں سے دیکھنا جسے کہا جاتا ہے وہ ناممکن ہے، اور اسی کی یہاں پر نفی ہو رہی ہے. لہذا مزید اس پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی اگر ایسی حدیث پیش کر دی جائے کہ جو قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہو تو وہ ناقابل قبول ہوگی. پروردگار عالم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لطیف ہے اور وہ خبیر ہے. لطیف کا ترجمہ جو بھی کیا جائے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ خدا جسم و جسمانیت سے بری ہے، یعنی جو مادی کثافتیں ہیں، مادے کی کثافتیں، اس سے وہ بری ہیں. اور یہ گویا لا تدرکہ الابصار کی دلیل ہے. اور جو آگے کہا گیا الخبیر کہ وہ خبر رکھنے والا ہے، بڑا باخبر ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہوا یدرک الابصار، کہ وہ سب نگاہوں پر حاوی ہے. اگلی آیت میں پروردگار فرماتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ چکے ہیں. بصائر بصیرتوں کی جمع ہے، بصیرت کی جمع ہے، یعنی بصیرتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی آنکھوں کو کھول سکے، روشن کر سکے، پروردگار عالم کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کر سکے. فمن ابصر فلنفسہ، تو اگر کوئی نظر کرے گا تو یقیناً اس کا اپنا فائدہ ہے. ومن عمیا فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور نہ میں تمہارے اوپر پہرے دار بنایا گیا ہوں، یعنی میں تمہارے اوپر کوئی چوکیدار یا پہرے دار نہیں ہوں. زبردستی تمہارے ساتھ کرنا یہ میرا ذمہ نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور ہم اسی طرح سے اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے خوب پڑھا ہے. اس کا ایک مطلب تو یہی کیا گیا کہ ان کا ضمیر اس بات کی گواہی دے کہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کتنی درست ہے اور کتنی صحیح انہوں نے اس چیز کو کتنا صحیح انہوں نے کمپریہینڈ کیا ہے. اور ایک بات یہ کہے گی کہ صاحب یہاں پہ جو لام ہے وہ گرامیٹیکلی لام عاقبت ہے، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا مگر ہوا یہ کہ انہوں نے اس طرح سے نتیجہ نکالا کہ کسی سے انہوں نے سیکھ لیا ہے، تو پھر اس کا مطلب منفی ہو جائے گا. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات کو واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہتے ہیں. اگلی آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے حبیب جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ اسی کی پیروی کیجیے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے بے اعتنائی اختیار کیجیے. بے اعتنائی ظاہر ہے کہ یہ مشرکین وہ لاسٹ کیسز ہیں کہ جن سے اب کوئی توقع باقی نہیں رہی، ورنہ تو اتمام حجت کے لیے بہرحال ان کے سامنے کیس کو پریزنٹ کرنا ہے، ان کے سامنے سمجھانا ہے کہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، توحید کی طرف آؤ. مگر آخری بات وہی ہے کہ اگر وہ قبول نہیں کرتے تو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. پھر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، یعنی اگر خدا زبردستی ان کو مومن بنانا چاہتا تو پھر ان کو اس بات کی گنجائش ہی نہ دیتا. مگر یہ پروردگار عالم نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور یہی انسان کا ایک امتیازی جوہر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسری مخلوقات سے ممتاز ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر پہرے دار نہیں بنایا ہے کہ روکنا آپ کے ذمے ہو. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور ہم نے آپ کو ان کا ٹھیکیدار بھی نہیں بنایا کہ ان کے افعال کی ذمہ داری آپ پر عائد ہو. اب جو اگلی آیت آ رہی ہے آیت نمبر 108، اس میں پروردگار عالم نے تبرے کے حوالے سے کہ جو بیزاری کا اعلان کیا جائے گا، ڈس اون کیا جائے گا، تو اس کے اندر جو لمٹس ہیں ان کو ڈرا کیا، اور ارشاد ہوا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جن کی یہ اللہ کے سوا دہائی دیتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، انہیں گالیاں نہ دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم،
ورنہ ہوگا یہ کہ جہالت کی بنا پر یہ لوگ بھی اپنی لمٹس کراس کریں گے، تجاوز کر کے اللہ کو گالیاں دیں گے. یعنی اگر تم ان کے معبودان باطل کو گالیاں دو گے تو یہ تمہارے سچے اور برحق خدا کو گالی دینا شروع کر دیں گے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہوگا کہ تمہارا جو رویہ ہے اس کے اندر یہ بے اعتدالی آئی ہے. ایک ہے دلیل کے ذریعے سے کسی کی خامی یا کمزوری کو بیان کرنا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. مثلا یہ کہنا کہ بتوں کے اندر طاقت نہیں ہے، بتوں کے اندر قدرت نہیں ہے، بتوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ مثلا تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے پھر یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. یہ دلائل ہیں، یہ استدلال کے مختلف انداز ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن اگر گالی دینا شروع کر دیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ سامنے والا مشتعل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو درست سمجھ کر رہا ہوتا ہے. جو ایک کمپاؤنڈ اگنورنس کی کیفیت ہوتی ہے جہل مرکب کی، کہ جاہل بھی ہوتے ہیں اور اپنی جہالت کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے کہ وہ بہت آفینڈڈ فیل کرتے ہیں اور پھر سامنے سے گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ اچھی روش اور ہیلدی روش نہیں ہے. اس کو سمجھنا چاہیے ہر طرح کے تبرے میں کہ تبرہ بالکل درست ہے. خود قرآن مجید کے اندر اس کی بات آئی ہے. سورہ براءت قرآن مجید کے اندر موجود ہے، نواں سورہ توبہ اور سورہ براءت دونوں اس کے نام ہیں. آغاز ہی میں وہاں براءت پروردگار کا اعلان ہوتا ہے کہ خدا بری ہے اور اس کا رسول بھی بری ہے. اور اسی طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ عارض عن المشرکین، کہ مشرکین سے بے اعتنائی کریں، اعراض کریں. مگر ایک انداز ہے ایکیڈمک استدلال والا اور اس کے ذریعے سے کسی کے خامی کو بیان کرنا، اور ایک گالیاں دینا. یہ میں تکرارن اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ امامت کے اندر بھی اس چیز کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. خدا کے مقابلے میں جھوٹا خدا، رسول کے مقابلے میں جھوٹا رسول، امام کے مقابلے میں جھوٹا امام. یہ تمام کے تمام افراد بیزاری کے لائق ہیں، یہ تمام کے تمام افراد تبرے کے قابل ہیں. مگر تبرہ کرنا اور ہے، گالیاں دینا اور ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے مذمت کی ان افراد کی کہ جو برسر عام بیچ چوراہے کے اوپر ائمہ کے مخالفین کو کھلم کھلا گالیاں دیا کرتے تھے. تو امام نے کہا کہ ان لوگوں کے اوپر افسوس کہ انہوں نے لوگوں کو ہم سے دور کر دیا، ہمارے مخالف بنا دیا اور وہ ہمارے سامنے آ گئے. یہ الفاظ میرے ہیں، مطلب جو ہے وہ روایت کے اندر موجود ہے. تو پھر کہہ رہا ہوں اور تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ برات بالکل درست ہے، تبرہ درست ہے، مگر گالیوں اور تبرے کے درمیان فرق ہونا چاہیے. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طریقے سے ہم مزین کرتے ہیں ہر قوم کے عمل کو اس کے لیے. یعنی اگر تم ان کے اندر ایک امپروومنٹ لانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. ہم نے کبھی بھی اصلاح کی ہے تو اسی طریقے سے کی ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ کیا گیا کہ فطری طور پر اگر کوئی کسی چیز کو اون کرنے لگتا ہے تو بالآخر اس کے دل کے اندر اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ جب تک حقیقت اس کے لیے واضح نہ ہو جائے وہ اسی کو اپنے لیے مزین محسوس کرتا ہے. ثم الی ربہم مرجعہم، اس کے بعد تمہارے رب کی طرف سب کا پلٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، تو وہ بتائے گا اور خبر دے گا ان اعمال کی جو یہ لوگ کیا کرتے تھے. آخری جو 2 آیتیں صفحے پر ہیں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ تمام ممکنہ صورتوں کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی. لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر ان کے سامنے کوئی معجزہ آ گیا، پسندیدہ فرمائشی معجزہ، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ اس پر یقیناً ایمان لے آئیں گے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ سارے معجزے، ساری نشانیاں، آیتیں اللہ کے پاس ہیں. وَمَا يُشْعِرُكُمْ، تم لوگوں کو کیا خبر، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اگر وہ معجزے دکھا بھی دیے جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وہی منطقی بات کہ اگر کوئی حق اور حقیقت کی تلاش میں ہو تو اس کے لیے تو ایک معجزہ بھی بہت کافی ہوتا ہے. یہ دیگر معجزات کی فرمائش خود ایک تمسخر اڑانے کے مترادف ہے. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم تہوبالا کر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو. کما لم یؤمنوا به اول مرۃ، جس طرح سے کہ یہ لوگ پہلے بھی ایمان نہیں لائے تھے، یعنی پہلے بھی ان کو معجزے دکھائے جا چکے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں کہ وہ اندھے بنے پھرتے رہیں گے. یہاں پر یہ آیت مکمل ہوئی. جو اگلے صفحے پر آیتیں ہیں وہ بھی ان فرمائشی معجزات کے جواب کے حوالے سے کنٹینیو ہوگی بات اس کے اندر. یہاں پر آیت نمبر 110 کے ساتھ 7واں پارہ مکمل ہو گیا. ابھی سورہ انعام جاری ہے اور مسلسل ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔